ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دلوں کی چابیاں اس عنوان سے ہمارا ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا، اپنے اصحاب کے دلوں کو جیتا۔ اور بنیادی نقطہ اس سارے کے سارے دروس کا وہ صرف ایک ہے کہ جہاں پہ آپ کا اصول اہم ہے، جہاں پہ آپ کی بات اہم ہے، وہیں پہ وہ طریقہ بھی اہم ہے جس طریقے کے ساتھ آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے نماز کا حکم اہم ہے، ویسے ہی نماز کا طریقہ بھی اہم ہے۔ جیسے روزے کا حکم اہم ہے، ویسے اس روزے کو ادا کرنے کا طریقہ بھی اہم ہے۔ ایسے ہی اخلاقیات کے اندر بھی معاملہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی بات اہم ہے، وہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی سکھایا ہے کہ یہ گفتگو، یہ بات آپ نے اپنوں کے دلوں تک پہنچانی کیسے ہے، کس انداز سے پہنچائی دے تاکہ آپ ان کے دلوں کو جیت سکیں۔ تو ابھی تک 9 اصول ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں، آج 10واں اصول ہے میرے بھائی، اور جو پچھلا اصول ہے اس کے ساتھ یہ والا اصول جڑا ہوا ہے۔ ہمارے پچھلے سیشن میں اگر احباب کو یاد ہو تو ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ جتنے بھی اصول ہیں یہ با اثر نہیں ہو سکتے، ان پہ عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر آپ کے ذہن میں ایک نقطہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کو کمزور بنایا ہے، فطرتاً انسان جھگڑالو ہے، فطرتاً انسان سلپ کر جانے والا ہے، فطرتاً انسان دل کا کچا ہے، بار بار اس کا دل جو ہے وہ پھر جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اصل مسئلہ وہ غلطی کرنا نہیں ہوتا، اصل اس غلطی کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ اس غلطی کو قبول کرتے ہیں، اپنی خطا کو مان لیتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں کیونکہ توبہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جو اپنی غلطیوں پہ ڈٹ جاتے ہیں، ٹیٹ ہو جاتے ہیں جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، تو یہ شیطان کا رستہ ہے، فاسق و فاجر کا رستہ ہے جو اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ، آپ کا ملازم، آپ کے رشتہ دار اگر کوئی خطا کرے تو ہاتھ ہلکا رکھیں، کیونکہ فطرتاً اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ اصل دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں۔ اگر وہ قبول کر رہے ہیں تو ہمیں انہیں فوراً سینے سے لگانا چاہیے، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پھر یہاں پہ اسلام کہتا ہے کہ وہ سختی کرنی چاہیے، کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو وہ غلطی کر رہا ہے، ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے، پھر اس گناہ کو وہ قبول بھی نہیں کر رہا۔ تو آج جو ہمارا اصول ہے میرے بھائی، بہت ہی کمال اصول ہے، یقین جانیں، یعنی کہ ایک ایک واقعہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور ہر واقعہ اپنے آپ کے اندر ایک بہت بڑا اصول بیان کر دیتا ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ مجرم کو سزا دینے سے پہلے ایک بار اس کی ساکھ ضرور چیک کریں، ایک بار اس کا ٹریک ریکارڈ ضرور چیک کریں، ایک بار اس کے ماضی پہ نظر ضرور دوڑائیں کہ کیا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، کیا یہ ہمیشہ سے گندا انسان ہے، بے ایمان انسان ہے، فراڈیا انسان ہے، بے حیا انسان ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ تو پھر تو لازم اس کو سزا دینی چاہیے۔ لیکن اگر اس کی زندگی کے اندر ایسی چیز نظر نہیں آتی، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ یہ غلطی کر رہا ہے، اور غلطی نہیں، بلنڈر کر رہا ہے، بہت بڑا کوئی جرم کر رہا ہے، چھوٹی موٹی غلطی کی بات نہیں کر رہا، کوئی بڑا جرم کر رہا ہے، لیکن اس کا ٹریک ریکارڈ جو وہ صاف ہے، اس کی جو ساکھ ہے وہ صاف ہے، اس کا جو ماضی ہے وہ بے داغ ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن اصول وہی ہے، غلطی مان لے، اصول وہی رہے گا، غلطی مان لے۔ کتنا بڑا میرے بھائی اور دوستو یہ اصول ہے، آپ اس واقعے کو جب سنیں گے نا تو آپ کو زیادہ یہ چیز سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ ہماری طرف سے بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورہ الممتحنہ قرآن کی سورت ہے، اس کی آیات نازل ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کے اوپر زیادہ بھروسہ نہ کرو، ان کو اپنے ولی نہ بناؤ، ان کو اپنے نگران نہ بناؤ، ان کے ساتھ گوڑھی یاری نہ ڈالو۔ اب یہ آیات کیوں نازل ہوئیں، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوئی ہے، ایک ایسا شان نزول ہے، ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور ایک صحابی کو ہلکی پھلکی ڈانٹ پہ لائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق یمن سے تھا، یہ یمن سے مکہ میں آئے، شفٹ ہوئے، وہاں پہ اسلام کو قبول کیا، اور آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔
بے داغ زندگی ہے ان کی. ہر غزوہ کے اندر، ہر مقام کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. تو جب فتح مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا ارادہ فرمایا تو آخر تک ہمارے نبی نے کسی کو نہیں بتایا، بالکل راز رکھا ہوا تھا، تاکہ کیونکہ مدینہ کے اندر منافقین رہتے ہیں کہ کہیں یہ خبر اگر لیک ہو جائے تو ہمارا پلان خراب نہیں ہونا چاہیے. تو بالکل آخر میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے کہ بھئی اپنے تیاری کر لو، ہم مکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور خبردار کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، کیونکہ لازم بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی مل چکی ہے، فتح آپ کی ہونے والی ہے. اب یہاں پہ حاتب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت کیا کام کیا، انہوں نے خط لکھ دیا. کس کو؟ مشرکین مکہ کو، اور سارا کچھ بتا دیا جو یہاں پہ پلان ہو رہا ہے. اب اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا واقعہ ہے. کون لوگ جا رہے ہیں قافلے کے اندر؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جا رہے ہیں. اگر خط پہنچ جائے میرے بھائی کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا ایک ثانیہ واقعہ ہو سکتا ہے صرف اس خط کا. کیونکہ وہ ظاہری بات ہے پہلے ہی سارا حساب کتاب لگا لیں گے کہ ہم نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. لیکن الحمدللہ قسم سے یہ بہت بڑی نعمت تھی جس کی وجہ سے صحابہ روئے تھے اور ان کو یقین نہیں آیا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیونکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. اس کا مطلب وحی کا دروازہ بند، بولے بھائی بند نہیں ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ایک ساتھی نے خط لکھ دیا ہے، فوراً پہنچیں، فلاں مقام پہ خاتون کھڑی ہے جس کے پاس خط ہے، اور وہ خط لے کر واپس آئیں. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، فلاں ایک مقام ہے باقاعدہ، اس مقام پہ تمہیں خاتون ملے گی، اس خاتون کے پاس خط ہے. بتایا نہیں ہے خط کیا ہے، اللہ اکبر، بتایا نہیں ہے تاکہ فتنہ نہ پھیل جائے، معاملہ بگڑ نہ جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کی سوچ رکھتے تھے، بڑی سوچ رکھتے تھے. بس وہ خط پکڑنا ہے، وہ امانت ہے، وہ خط جیسے پکڑو ویسے ہی میرے پاس لے کر آؤ، یعنی پڑھنا بھی نہیں ہے. تو وہ اس خاتون کے پاس ظاہری بات اس مقام پہ پہنچے، جانور بھی ہے خاتون بھی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ کتنا بڑا پروف ہے. دیکھیں صرف یہ ایک واقعہ ہے کہ یہ نبی سچا ہے، ان کے اوپر جو وحی اتر رہی ہے سچی ہے، وگرنہ ان کو کیسے پتا کہ فلاں مقام پہ عورت کھڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ان کو بتانے والے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاس خط ہے، چپ چاپ کر کے وہ خط واپس لوٹا دو. اس نے چٹا انکار کر دیا، بھائی میرے پاس تو نہیں ہے. اب یہ علی ہیں تو چھوٹا موٹی بات نہیں ہے، اہل بیت میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی ہے. وہ جانتے تھے اگر مجھے نبی نے بھیجا ہے تو پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ میرے نبی نعوذ باللہ جھوٹے، خط تو تیرے پاس ہے اور جو ان کو بتانے والا اللہ ہے نعوذ باللہ وہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. اگر تو ہمیں یہاں پہ مل گئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے خط بھی یہیں پہ ہے. تو یہ ان کے ذہن میں چل رہا ہوگا، اس لیے انہوں نے بڑا سخت جملہ بولا، ہم یہ حیا نہیں کریں گے کہ تو عورت ہے، اس لیے ہمیں مجبور نہ کرو، چپ چاپ کر کے خط لوٹا دو. تو اس نے اپنے یہ بھی دیکھے جاسوسی کا نظام اس وقت بھی کیسے کمال تھا. اس نے اپنے جوڑے کے اندر خط باندھا ہوا تھا، اپنے بالوں کے جوڑے کے اندر خط باندھا ہوا تھا. اس نے وہ خط نکالا، واپس کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر رسول اللہ کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط دیکھا ٹاپ پہ کیا لکھا ہے، حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مشرکین مکہ کے چند آدمیوں کے نام. اب یہ پڑھ کے ہمارے نبی حیران ہو گئے، تکلیف ہوئی، دکھ ہوا. حاتب، کیونکہ حاتب کب سے رسول اللہ کے ساتھ ہے، ہر مشکل میں ساتھ ہے، ہر پریشانی میں ساتھ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حاتب نے خط لکھ دیا؟ بھائی خبر پہنچانی تو دور کی بات ہے، باقاعدہ مہر لگا کے بھیج دی بات. لیکن قربان جائیں میرے بھائی، قربان جائیں. آپ صرف تصور کریں کہ یہاں پہ ابھی آپ کو خبر پہنچتی ہے کہ آپ کی مسجد کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے اور کسی بندے نے آپ کے راز جو ہے وہ افشا کر دیے اور آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے. میرے بھائی یہاں کی حالات کیسے ہو جائیں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کیا ہم ایسے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ہم جذباتی حوالے سے ایسے ہیں؟ ہماری تربیت ایسی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بندے کیا کہیں؟ نہیں، پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. فوراً ہم کیا کریں گے؟ تلواریں نکالیں گے، فوراً فتویٰ شروع ہو جائے گا. لیکن رسول اللہ نے ہمیں یہ سکھایا نہیں. آپ نے حاتب کو بلایا اور خط ان کے سامنے پیش کیا. حاتب یہ کیا ہے؟ اس حالات میں بھی غداری ہے میرے بھائی. یہ آپ نے خط لکھ دیا وہ بھی دشمنوں کو. ان حالات کے اندر بھی ہمارے نبی نے موقع دیا ہے، اپنا موقف پیش کریں، اپنی بات رکھیں. آپ کا موقف جانے بغیر ہم آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. اللہ اکبر، کتنی واضح بات ہے میرے بھائی. لیکن نہیں، حاتب کا ٹریک ریکارڈ بڑا کمال ہے.
ان کا ماضی بے داغ ہے، ان سے کبھی کوئی ایسا واقعہ سرزد نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو لازم بات ہے کوئی پریشانی ہوگی، لازم بات ہے کوئی مسئلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسی محبتوں کرنے والا نبی میرے بھائی اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ کے اندر غصہ ہے، غضب ہے، وہ آگے آپ دیکھیں گے۔ تو اب اس غصے کو دیکھتے ہوئے حاتب رضی اللہ تعالیٰ جملہ بولا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں فیصلہ کے لیے آپ پلیز جلدی نہ کیجیے گا، میرا پورا موقف سن لیں۔ انہوں نے جملہ دیکھے، یہ ماحول سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں، نہ تو میں کافر ہوا ہوں نہ میں مرتد ہوا ہوں، کیونکہ ایسا کام کون کرتا ہے بھائی؟ ایسا کام تو ایسا ہی بندہ کر سکتا ہے جو دین چھوڑ جائے، ہماری خبریں دوسروں کو پہنچا دے۔ میں ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی میں کفر کے ہونے سے خوش ہوں، ایسا کوئی بات نہیں۔ ظاہری بات ہے رسول اللہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، بھائی پھر کیوں کیا آپ نے ایسا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اس مہم کے لیے، ان کا کوئی نہ کوئی قبیلے والا، کوئی رشتہ دار مکہ میں موجود ہے، اور جو ان کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں نا، ان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ میں تو یمن سے تھا، میری کوئی حفاظت کرنے والا، میرے خاندان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے ان کی فکر لاحق ہو گئی، تو میں نے کہا تھوڑا سا میں احسان کر دیتا ہوں ان پہ، جس کے بدلے وہ میرے خاندان کو نقصان نہ پہنچے۔ میں نے اس لیے خط لکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ بولا ہے، نہ کوئی ڈانٹ پلائی، نہ کوئی برا بھلا، کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ، حاتب سچ کہتا ہے، حاتب سچ کہتا ہے۔ لیکن عمر بن خطاب، یعنی کہ اس کا مطلب ہے مجلس میں ابھی گرمی قائم ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیں، میں اس منافق انسان کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی سختی انہوں نے اختیار کی کہ یہ بندہ کیسے برداشت کر رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو جملہ فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا عمر تم نہیں جانتا یہ صحابی کون ہے، یہ کون ہے، یہ بدری ہیں، یہ اسلام کی جو پہلی جنگ تھی یہ اس کے اندر شامل ہونے والے ہیں، اور تم نہیں جانتے ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد جو چاہے کر لیں بدر والے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ جانتا ہے مستقبل، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، اس لیے اگر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو ہم ان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں، ہم بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کا جو ماضی ہے، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بے داغ ہے، یہ ایماندار ہے، لیکن اپنے جذبات میں بہہ کے انہوں نے ایسا کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جو ماحول ہو گیا نا، اتنا جو پریشر ان پہ آ گیا، اس لیے ہمارے نبی نے کہا یہ پریشر ہی تیرے لیے کافی ہے کہ تم نے اس کو برداشت کر رہے ہو اور ہمارے سامنے پیش ہو گئے ہو، بھاگ نہیں گئے ہو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اپنی غلطی کو مان رہے ہو۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی، اسی لیے اتاری نا کہ آپ جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان پہ زیادہ بھروسہ نہ کرو، ان پہ زیادہ اعتماد نہ کرو، بلکہ جو تمہارے ساتھ ہیں اعتماد ان پہ رکھو، بھروسہ ان پہ رکھو، ان کے ساتھ تعلق کو زیادہ قائم کرو۔ کتنا بڑا میرے بھائی اور دوستوں واقعہ ہے۔ اور ہمارے ہاں صرف پھنک پڑتی ہے، پھنک سمجھتے ہیں میرے بھائی، پیارا لفظ ہے، افواہ سے زیادہ پیارا لفظ پھنک ہے۔ پھنک سمجھتے افواہ، صرف افواہ پھیلتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نہیں دیکھتے اس بندے کا مقام کیا ہے، اس بندے کا درجہ کیا ہے، یہ علم کے اندر کتنا افضل ہے، یہ عمل کے اندر کتنا افضل ہے، یہ 5 وقت پہلی صف کے اندر بندہ کھڑا ہوتا ہے، نہیں دیکھتے۔ ایک افواہ کی بنیاد پہ، پروپیگنڈے پہ نہ یقین کرتے ہیں صرف، بلکہ پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مترادف ہے غداری کا اتنا بڑا واقعہ ہوا، لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس لیے بھی معاف کیا گیا کیونکہ خط پکڑا نہیں گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اگر خط پہنچ جاتا اور اس سے نقصان ہوتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا، تو یہاں پہ خط پکڑا نہیں گیا، دوسروں کا نقصان نہیں ہوا، یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ بھائی اس حالات کے اندر بھی موقف پیش کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اللہ یہ کہ آپ کو صرف ایک بھنک پڑے، آپ کو صرف افواہ ملے، وہ بھی اپنی بیوی کے بارے میں، یار اپنے بچے کے بارے میں، اپنے خون کے بارے میں، اور آپ اس پہ یقین کرتے ہوئے اپنے بچے کی جو ساری زندگی پچھلے 18-20 سال ہے، جس نے کبھی آپ کے سامنے انگلی نہیں اٹھائی، کبھی آپ کے سامنے سینہ نہیں تاڑا، کبھی آپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کی، یہ پہلی بار زندگی میں ہوا ہے کہ اس نے بدتمیزی کی ہے، اور آپ اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگ جائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھائی ٹریک ریکارڈ، ماضی تو دیکھیں ایک دفعہ اس کا۔ ایک دوسرا واقعہ دیکھیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح ہے روایت، اللہ اکبر، یہ تو اور کمال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم حج کے سفر پہ تھے، تو راستے میں ہم نے کہیں پہ پڑاؤ کیا، سب احرام کے اندر ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جانور پہ سواری کر رہے تھے، یعنی اونٹ ایک ہی تھا، ابو بکر بھی اسی اونٹ پہ ہیں اور رسول اللہ بھی
اسی اونٹ پہ ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں سفر کتنا لمبا ہے، تو وہ رستے میں انتظار کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر اونٹ کو چلا لیا تاکہ اونٹ جو ہے وہ تھک نہ جائے زیادہ، تو وہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اور تو پیچھے غلام جو ہے وہ اونٹ لے کے آ رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے دیکھا غلام خالی ہاتھ آ رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو گم ہو گیا یار، مطلب سیریسلی ایک اونٹ تھا یار، یہی ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک اونٹ اور وہ بھی گم کر دیا تم نے، کوئی ریوڑ تھوڑی تھا، کوئی بہت بڑا کاروان تھوڑی تھا جو تم سے سنبھالا نہیں گیا، ایک اونٹ گم کر دیا۔ ان کو زیادہ غصہ اس لیے بھی تھا کیونکہ اس سواری پہ سوار ہونے والے صرف ابو بکر نہیں ہے، رسول اللہ ہیں۔ ان کا غصہ بنتا تھا بھائی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اسی محبت میں آ کر انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، اس کا جو غلام تھا اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تم نے اونٹ جو ہے وہ گم کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹ پہ سوار تھے، تو اب احرام کی حالت میں کسی کو مارنا، بولیں بھائی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب یہ کون ہے جو ایسا کر رہے ہیں بھائی؟ بولیں بھائی کون ہے؟ بھائی کون ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ تو دیکھو، ان کا ماضی تو دیکھو، آدمیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، ہر لحاظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ جب پورے کے پورے مسلمانوں کا گروہ مدینہ نکل چکا ہے، واحد ابو بکر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے اندر موجود ہیں، واحد ہیں، اور جن کو اللہ نے کہا کہ ان دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، اتنا بڑا مقام، تو ان کو ڈانٹنا نہیں بنتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ان کو توجہ بھی دلانی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے تاکہ ماحول ڈھیلا ہی رہے، نرم رہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا او دیکھو بھی دیکھو، احرام کے اندر اللہ کا بندہ دوسرے کو مار رہا ہے، او دیکھو یار او دیکھو۔ تو فوراً ابو بکر صدیق نے چھوڑ دیا، لیکن ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو برا بھلا کچھ نہیں کہا، کیوں؟ یہ ابو بکر ہیں، یہ ان کا ایک مقام ہے، اس مقام کی وجہ سے آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ ایسے بندے ہیں نہیں ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ حسن ظن کیا ہے، کیونکہ اس سواری پہ رسول اللہ بھی سوار تھے۔ اس غصے کے اندر آ کے انہوں نے کیا کیا، تھوڑا سا ایسے نہیں بھائی کو ڈنڈے سوٹے لے کے اس کی مارنا شروع کر دیا، تھوڑا بہت سختی کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے اونٹ گنوا دیا، حالانکہ اس اونٹ پہ رسول اللہ سفر کرنے والے تھے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے بندہ جو غلطی کرنے والا ہے، بلنڈر کرنے والا ہے، بڑا جرم بھی کرنے والا ہے، ایک بار اس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے، ایک بار اس کا ماضی جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ آپ کے میرے بھائی کو ملازم نے پہلی بار چوری کی ہے، آپ دیکھیں کہ 10 سال ہو گئے یہ میرے پاس کام کر رہا ہے، 10 سال ہو گئے، کیا 10 سالوں میں اس نے کبھی چوری کی ہے؟ کبھی اس نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ کبھی اس نے بے ایمانی کی ہے؟ کبھی اس نے فراڈ کیا ہے؟ آپ کو زیادہ پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے اس نے چوری کی ہے، اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے رشتے میں ایسی درار آ گئی کہ اس کو چوری کرنی پڑ گئی۔ ایسا کیا ہوا بھائی؟ ایسی کیا پریشانی آئی اس بندے کو؟ یہ تو ہمارا سب سے لائل ورکر ہے، سب سے اچھا بندہ ہے۔ ایسے امام مسجد ہیں، ایسے خطباء ہیں کہ 20 سال سے یہ امامت کر رہے ہیں، 20 سال سے خطبات دے رہے ہیں، 20 سال سے مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، 12,000 پہ، 14,000 پہ، 15,000 پہ۔ اگر کوئی ان سے غلطی ہوئی بھی ہے اور وہ ثابت بھی ہو گئی ہے، ایک بار ان کا ٹریک ریکارڈ بولیں بھائی ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو ہماری عدالتیں بھی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی بھائی؟ ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں کہ اگر ایک بندہ بالکل بے داغ آدمی ہے تو اس کو ایک وارننگ دے کے وہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، الا یہ کہ کسی دوسرے کو اس نے حق مارا ہے، ظاہری بات ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو عدالت کیسے معاف کر سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائی جیسے جنید جمشید رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ نے قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اب انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس گند کے اندر ہوتا ہے، اس میوزک انڈسٹری کے اندر ہوتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا ایک بہت بڑا خواب تھا کہ ایک اسٹیڈیم ہے لندن کے اندر، کہ وہاں پہ میں جو ہے نا جاؤں اور وہاں پہ میری جو ہے نا گانا لوگ سنیں، اور اس کمرے میں ٹھہروں جہاں پہ امیتابھ بچن ایک ایکٹر ہے جہاں پہ وہ ٹھہرا تھا۔ تو یہ کہتا میرا خواب تھا ساری زندگی، تو وہ مقام آیا تھا میرا، میں اسی کمرے میں ٹھہرا تھا جہاں پہ بڑے بڑے دنیا کے جو ایکٹر ہیں وہ ٹھہرتے ہیں۔ لیکن جب میں الحمدللہ ہدایت کی طرف آیا تو میں تبلیغی جماعت کے ساتھ سفر میں تھا، چترال کی کسی دور دراز بے آباد مسجد کے اندر ایک پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر میں جب لیٹا ہوا تھا، اللہ کی قسم اس چٹائی پہ جو سکون آیا ہے مجھے اس کمرے میں سکون نہیں آیا۔ آپ قربانی دیکھیں اس کی۔ اور پیپسی والے اس کے پاس آئے توبہ کرنے کے بعد کہ صرف 3 منٹ کا گانا گا دو تمہیں 4 کروڑ روپیہ دیں گے۔ کتنے منٹ کا گانا بھائی؟ 3 منٹ گانا 4 کروڑ روپیہ دیں گے۔ اور وہ خود کہتا ہے میری جیب میں اللہ کی قسم 100 روپے تھے، کیونکہ ذرا پتہ گند چھوڑ دیا، مجھے تو یہی سب کچھ آتا تھا، مجھے تو اور کچھ آتا نہیں ہے۔ لیکن میں نے کیا کہا، ایک بار توبہ کر دی میں واپس جا سکتا؟ واپس نہیں جا سکتا۔ قربانی ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ تو دیکھیں بھائی، کتنی مشکل سے وہ بندہ چھوڑ کے آئے۔ اور کتنے لوگ تھے جب ان سے پوچھا نا کہ آپ نے توبہ کیوں کی، یہ اس کا جواب ہے، کہنے لگا میں نے ایک حافظ کو سنا
کون تھا بھائی؟ وہ قرآن کا حافظ ہے لیکن وہ گٹار بجا رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی، پوچھا گیا اس سے گٹار کیوں بجا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جنید جمشید کی طرح بننا چاہتا ہوں. میں نے ڈر گیا کہ قرآن کو چھوڑ کے میرے گند کے اوپر جو بندہ آ رہا ہے، یار میرا کیا بنے گا اللہ کے سامنے. تو کہتا ہے اس واقعے نے میرے اندر جو ہے گھر کر دیا. میں نے کہا بھائی میں نے اس انڈسٹری کو چھوڑ دینا، میں نے اس گند کو چھوڑ دینا، اور انہوں نے چھوڑا. اب وہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کی زبان کچھ سلپ ہو گئی، انہوں نے کچھ غلطی کر دی. اور اگر تقریر میں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ دعا سکھائی ہے، رسول اللہ نے ہمیں باقاعدہ دعا سکھائی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ کیوں سکھائی ہے؟ کہ مجلس میں اگر نہ چاہتے ہوئے غلطی ہو گئے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے تو دعا سکھائی ہے. مطلب اللہ جانتا ہے کچھ غلطی ہو جانی ہے تم سے، تم انسان کمزور ہو. تو لیکن انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ہاتھ جوڑ کے رو رو کے معافی مانگی، اللہ کرے مجھے معاف کر دو. اللہ تو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف. ایئرپورٹ پہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف کفر کے فتوے پھیلائے گئے صرف مسلک کی نفرتوں کی وجہ سے کہ یہ کسی اور مسلک ہے، ہم کسی اور مسلک سے. اس کا ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھا میرے بھائی، کتنی قربانیاں دے کے وہ بندہ اس خیر کی طرف آیا. اس لیے یہ چھوٹے واقعات نہیں ہیں جو رسول اللہ ہمیں اصول سکھا رہے ہیں. ایک اور یہ سچا واقعہ ہے، ایک خاتون جو کوٹھے پہ مجرے وغیرہ کرتی تھی، اس نے کہیں پہ طارق جمیل، مولانا طارق جمیل، ان کی کوئی تقریر سن لی، توبہ کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو وہ اتنی زیادہ وہ کہہ رہے تھے کچھ بھی تم کر لو، ایک دفعہ توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا. تو یہ رو پڑی، اس کو لگا کہ یار مجھے بھی معاف کر سکتا ہے، یعنی کہ میں نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی دیر آئے، بولے بھائی دیر آئے درست آئے. او اللہ تو شرک معاف کر دیتا ہے، یہ تو اس شرک سے چھوٹا گناہ ہے جو تم کر رہی ہو، اللہ شرک معاف کر دیتا ہے، یہ تو اس سے چھوٹا ہے، تم معاف ہو جاؤ گے. ویسے ایک دفعہ سچی توبہ کر لو. اس نے توبہ کی، حجاب وغیرہ پہننا شروع کیا اور اچھے لوگوں کے اندر، شریفوں کے محلے میں شفٹ ہوگی. یہ سچا واقعہ. لیکن اس خاتون نے خودکشی کر لی. کیوں؟ کیونکہ اب یہ گھر میں ہی رہتی ہے. اس نے ایک دفعہ ویڈیو بھی ڈال دی، میں اس عورت کا نام نہیں لے رہا، ویڈیو بھی ڈال دی کہ بھائی میرا جو گند پڑا ہوا ہے اللہ کا واسطہ نہ دیکھو، میں نے توبہ کر لی ہے، اگر کہیں پہ پڑا ہے تو ڈیلیٹ کر دو، کہیں پہ چیز ہے تو ختم کر دو، میں اب اس گند سے دور ہوں، اب تم جانا اور تمہارا رب جانا ہے، میں نے توبہ کر لی ہے. اب ایک خاتون اس کے گھر گئی ہے ملنے ملانے کے لیے محلے کے اندر. اس نے جب لڑکی دیکھی نا، اس نے کہا بھائی یہ تو وہی ہے جو ٹی وی پہ آتی تھی، جو مجرے کرتی تھی، جو یہ کرتی تھی، جو وہ کرتی تھی. اس نے کیا کیا، وہ علاقے میں پھیلا دے، ہے نہیں تانوں پتہ ہے کون ہے، یہ تو مجرے کر دیا، یہ تو ڈانس کر دیا، اے پردہ پردہ جڑا نے کیتا ہے تو ناٹک ڈرامہ ہے سارا، یہ اصل چیز نہیں ہے. اس لیے اس کو علاقے سے نکال لو تاکہ ہمارے بچے نہ خراب ہو جائیں، ہمارے لوگ نہ خراب ہو جائیں. ان للہ. بھائی ایک بندے نے توبہ کر لی ہے، اس کو یاد بھی نہیں کروانا چاہیے اس کا ماضی، تاکہ کہیں اس کو دل کو تکلیف ہو کہ یہ واپس نہ چلا جائے. اتنی مشکل سے تو ہمارے فوجیوں میں شامل ہوا ہے، ہمارے کیمپ میں آیا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوا کہ میں گند کو چھوڑ کے آئی ہوں، یہاں بھی اگر چین نہ ملے تو کہاں جاؤں گی. اس لیے وہ چھت سے کود کے چھال دے مر گئی. اب خودکشی حرام ہے میرے بھائی، وہ جائز نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، لیکن کیا وہ محلہ نہیں پکڑے گا اللہ؟ کیا خیال؟ وہ گلی والے لوگ نہیں پکڑیں گے کہ آپ نے اس کا ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھا، کس گند سے نکل کے یہ آئی ہے، کس گند کو یہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آئی ہے، توبہ کر کے آئی ہے. اس لیے میرے بھائی اپنے اور اچھا آخری بات میرے پاس 2 باتیں انشاءاللہ. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. کبھی کبھی آپ کا جو بچہ ہے یا آپ کا جو ملازم ہے، یار مسئلہ ہونا حلال حرام کا، پھر وہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹریک ریکارڈ دیکھو، مسئلہ صرف آپ کے مزاج کا ہے بھائی، کہ مجھے نہیں اچھا لگتا یہ جو تو کر رہا ہے. اللہ کو کوئی ایشو نہیں ہے، اسلام کو کوئی ایشو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دین کے یہ خلاف کام نہیں ہے. ہاں مجھے نہیں اچھا لگتا، میرے مزاج کے یہ بات خلاف ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر کم از کم اس کو نظروں سے نہ گرائیں یار. اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں. کوئی بہت بڑا جرم کیا اس نے، اور کون سا جرم؟ مطلب قرآن و سنت کی بنیاد پہ کوئی جرم کیا ہے. آپ کے محض صرف مزاج کے خلاف آپ کا بندہ جا رہا ہے میرے بھائی، اس کو تو ہمیں ویسے ہی برداشت کرنا چاہیے. ہم نے اپنا مزاج دین کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی. تو اس اصول کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑے میرے بھائی 2 فائدے ہیں اس اصول کے. پہلا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم ذرہ نہ دیکھا کرو، پہاڑ دیکھ کے فیصلے کیے کرو. بڑی سوچ رکھو، بڑا ذہن رکھو. تم آخرت کو ماننے والے ہو، کتنی دور کی دنیا ہے، لیکن اس دنیا کو سوچ کے تم یہ دنیا گزارتے ہو. تو بڑا سوچو، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی بنیاد پہ ایک پہاڑ جتنی شخصیات کو ضائع نہ کر دینا. جو بندہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں کی طرح زندگی گزارتا ہے نا میرے بھائی، اس کو ایک تنکا بھی بہت بڑا نظر آتا ہے. لیکن جو مینار پاکستان پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو گھر بھی چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی سوچ بڑی ہو جاتی ہے کہ یار اس کی پوری زندگی کو دیکھ کے میں نے فیصلہ کرنا ہے، محض صرف ایک واقعے کو دیکھ کے اس کے بارے میں فیصلہ. بولے بھائی
ایک واقعے کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ کچھ اور ہوتا، لیکن جب پوری زندگی کو دیکھا ہے، اور یہی پارٹ وہ صحابہ کو سکھا رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں، چھوٹی سوچ نہ رکھو، بڑی سوچ رکھو، بڑا سوچو۔ اور دوسری بات، بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، کہتے ہیں نا، آج کے ایک جملہ بولتے ہیں بزرگ ہمارے خصوصاً، اچھے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے۔ بھائی یہ جملہ سنا ہے؟ بولو بھائی، سنا ہے کہ نہیں؟ اچھے لوگوں کے ہمارے معاشرے میں کمی ہے۔ تو یہ جو ہم اصول بیان کر رہے ہیں کن کے بارے میں ہے؟ یہ ان اچھے لوگوں کے بارے میں ہے جن کی زندگی میں نیکی غالب ہے۔ اگر ایک واقعے کی وجہ سے ان کو بھی آپ نے اپنا دشمن بنا لیا تو میرے بھائی پھر آپ کے ساتھ خیر کی بنیاد پہ کام کرنے والا کون بچے گا؟ اس لیے بڑا کمال اصول ہے اسلام کا، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، یعنی کہ سامنے دشمن ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے حالات کے اندر اگر کسی مجرم پہ حد نافذ کرنی ہے، یعنی کہ ایسا جرم بڑا کیا، حد نافذ کرنی ہے، تو اس جنگ میں نہیں کرنی، جنگ کے بعد کرنی ہے۔ وجہ کیونکہ جنگ میں اگر کریں گے تو کہیں وہ دشمن کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، وہ ہمیں چھوڑ کے اگر ان کے کیمپ میں چلا گیا تو ہماری ساری پلاننگ کس کو دے دے گا؟ تو بڑا سوچو بھائی، ٹھیک ہے اس نے غلط کیا ہے، ہم اس کی سزا دیں گے، لیکن ابھی جنگ ہو رہی ہے، ابھی یہ ہمارے لیے نقصان والی بات ہے، بعد میں ہم اس کو سزا دیں گے، ابھی نہیں دے سکتے۔ یہ اصول ہے، کیوں؟ تاکہ ابھی اس وقت ہمیں بندوں کی ضرورت ہے، ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے، ہمیں حق کو ثابت کرنا ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے خلاف کھڑے ہیں یہ غلط ہیں، اور اسلام جو بات کر رہا ہے وہ بات صحیح ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بہت بڑا اصول ہے، اللہ کا واسطہ ہے۔ ایک تو بات ہو رہی ہے اپنے مزاج کی، اس میں تو ویسے ہی ہمیں برداشت رکھنی چاہیے کہ یار ہم 1960 میں پیدا ہوئے تھے، ہم 1970 میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت کے لوگوں کے مزاج کچھ اور تھا، جو 2000 کے بعد پیدا ہو رہے ہیں ان جیسے لوگوں کا مزاج کچھ اور ہے۔ اس وقت میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا تو مزاج کچھ اور تھا، اب موبائل کے اندر پوری دنیا موجود ہے تو مزاج کچھ اور ہے، تو مزاج میں تو ویسے ہی نرمی رکھنی چاہیے۔ ہم صرف بلنڈر کی بات کر رہے ہیں، بڑے والے جرم کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں کے اوپر میرے بھائی اسلام کہہ رہا ہے ایک دفعہ ساکھ دیکھو، ریپوٹیشن دیکھو، ٹریک ریکارڈ دیکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رشتوں کے اندر مضبوطیاں پیدا فرمائے، اللہ ہمیں ذرے سے بڑھ کر اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے رشتوں کو پہاڑ دیکھنے کی زندگی، ان کی زندگی کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔